السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ طیبہ وہ بابرکت مقام ہے جہاں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر ہے۔ مدینہ طیبہ کی پرکائف فضاؤں میں زندگی کے لمحات گزارنے کا اپنا ہی لطف ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی عمرے کی ادائیگی اور کچھ ایام مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ حرم مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہی مسجد نبوی شریف کے میناروں کا دیدار دلوں میں کیف و سرور کی ایک خاص چاشنی اور لذت پیدا کرتا ہے۔ جب نظریں گنبد خضرا پہ پڑیں تو یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ایمان کی حلاوت بڑھ رہی ہے اور قلب کو سکون کی ایک خاص کیفیت مل گئی ہے۔ جب بھی حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق ملے تو اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ادب کے تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مرشد قلب و نظر آقا نامدار حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب خود رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی سورۃ الحجرات میں سکھائے ہیں۔ یہاں ذرہ سی گستاخی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت اور اطاعت شعاری کا تعلق ہی بندہ مومن کے لیے جان و ایمان ہے۔ اس سفر کے دوران اللہ کریم نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ سلسلہ چشتیہ کے شیخ طریقت الشیخ حضرت پیر سید توصیف شاہ صاحب مدد اللہ العالی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی۔ آپ کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے اور جنت البقیع میں اہل بیت پاک ازواج مطہرات حضرت سیدنا عثمان غنی اور مدفون اہل جنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں اس کرم کے قابل کہاں تھا؟ یہ تو میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ مسجد نبوی شریف کا ہر حصہ ہی نور و نگہت سے جگمگا رہا ہے۔ ہر دروازہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب مواجہ شریف میں سلام عرض کرنے کے لیے جانا ہو تو باب السلام سے اندر جانا ہوتا ہے۔ دیواروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسماء حسنہ اور کچھ احادیث مبارکہ کی خوبصورت نقوش ہیں۔ روضہ مبارک کی دیوار پر اور داخلی دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک لکھا ہوا ہے: ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حدیث کی شرح کرنے والے محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے چل کر ممبر تک نماز کی امامت اور خطابت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے اللہ کریم نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ ہمہ وقت ریاض الجنہ کے قریب ہجوم عاشقاں نظر آتا ہے۔ ہر ایک بےتابی سے منتظر ہوتا ہے کہ وہ کون سا لمحہ آئے کہ اس مقدس مقام کی حاضری نصیب ہو۔ بعض اوقات دھکم پیل کی صورت میں بے احتیاطی کے مظاہرے بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو یقیناً اس مقام کے تقدس کے منافی ہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے یہ جگہ عرش عظیم سے بھی زیادہ نازک ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کاملین بھی یہاں اپنی سانس تک پر قابو رکھتے تھے کہ کہیں سانس کا بے ربط آ جانا بھی بے ادبی شمار نہ ہو۔ حضرت پیر سید توصیف شاہ مدد اللہ العالی فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہر اہل ایمان کو محنت اور کاوش سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ جو لوگ مخلوق خدا پر ظلم کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ نہیں رکھتے یا خدا نخواستہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کی طرف نظر التفات نہیں فرماتے۔ یہ حاضری روایتی طرز پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ حاضر ہو کہ میرے پیارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ ہمارا نامہ اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ایمان کی حقیقت اور کیفیت سے بھی آگاہ ہیں۔ مواجہ شریف کے سامنے جب اس مقام پر حاضری نصیب ہوتی ہے جہاں سبز دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے تو ہر زائر یہ تصور کر کے زیارت کرے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی دو اور دائروں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے ہیں۔ ان دائروں کے بالکل سامنے ہی ان عظیم المرتبت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز انوار ہیں۔ گنبد خضرا کے سامنے جنت البقیع کا قبرستان ہے۔
یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات، آل بیت اطہار اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبور ہیں۔ عصر اور فجر کی نماز کے بعد اس قبرستان کے دروازے زائرین کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ترکوں کے دور میں یہاں قبور پر کتبے موجود تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں، جس کی وجہ سے قبروں کی نشاندہی بھی کوئی واقف حال ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کریم اس حاضری کو قبول فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے اور کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا مستحق ٹھہرا دے۔ جنت البقیع کا قبرستان۔ یہ مدینہ منورہ کا تاریخی قبرستان ہے جس کا نام بقیع الغرقد ہے اور اسے جنت البقیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غرقد عربی زبان میں کانٹے دار جھاڑیوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیکر کے درخت کو بھی غرقد کہا جاتا ہے۔ یہاں کیکر کے درخت بہت زیادہ تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام بقیع الغرقد رکھا تھا۔ یہ مسجد نبوی شریف کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اب یہ قبرستان مسجد نبوی کے خارجی صحن سے مل چکا ہے۔ جب کوئی باب بقیع سے سلام پیش کر کے باہر آئے تو اس کے بالکل سامنے جنت البقیع کا قبرستان ہے۔ مدینہ منورہ کا یہ واحد قبرستان ہے جس میں لاتعداد نفوس قدسیہ مدفون ہے۔ اس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بعض آل بیت، ازواج مطہرات، بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبزادے، نواسے، چچا، پھوپھیاں اور متعدد اہل خاندان ہیں۔ نیز تابعین اور صلحاء کرام کی کثیر تعداد بھی مدفون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنت البقیع سے 70,000 افراد اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں اس سے باہر آؤں گا، پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے۔ اس کے بعد میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آ کر مجھ سے ملیں۔ حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہیں اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں۔ علماء کا یہ اتفاق ہے کہ مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدفون ہیں اور انصار صحابہ میں سے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے ہیں۔